أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تشت منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز استاذ العلماء صدر العلماء خیر الازکیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی و جملہ سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے ثروت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزمی ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نو شے بزم جنت دانائیں سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل بھروچ کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کا ایک مرکزی ادارہ جسے ہم اور آپ گلشن اجمیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا سالانہ اجلاس ہے دستار بندی کے حوالے سے، اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ حضور خیر الازکیاء جیسے شخصیت ہماری بزم میں موجود ہیں، اور میں نے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے تو چونکہ شب برات بالکل قریب سے قریب تر ہے، ہم شب برات کے موقع پر نفل روزے نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آج کی اس محفل میں شب برات کی خاص عبادت کیا ہے؟
جو نفل سے بھی اوپر کا درجہ رکھتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قمری مہینے کے 8ویں مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی اس بنیاد پر رکھا گیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب اللہ سے سوال کیا، عرض کی مولا تو نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا، تو نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو ارشاد ہوا، محبوب ہم نے تمہیں شعبان عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری یادگاروں میں سے دو عظیم یادگاریں ماہ شعبان کے اندر ہے، جس پر ہم جتنا ناز کرے کم ہے۔ ایک تو معجزہ شق القمر، اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ بھی شعبان المعظم کے اندر ظاہر ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں وہ بھی شعبان المعظم کے اندر کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت درود نازل ہوئی ہے، جو ہماری ہر محفل کے اندر پڑھی جاتی ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ جو آیت ہماری محفلوں میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اس کو آیت درود کہا جاتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ بھی ماہ شعبان کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان وہ مقدس اور معزز مہینہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ماہ شعبان کو ماہ رمضان کے سوا تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ماہ مبارکہ کے اندر اللہ تمہاری روزیوں کو تقسیم فرماتا ہے۔ سال بھر تک جو روزی تمہیں ملنے والی ہوتی ہے، اللہ وہ روزی اس مہینے میں تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں توبہ کثرت سے قبول کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں عیوب والے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے جاتے ہیں، گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ شعبان میں روزہ رکھے اور افطار کے وقت صرف 3 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار کے وقت صرف 3 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھے تو میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اللہ اس کی روزی کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اعلان فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنتی اونٹنی کا انتظام فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں تو بندہ سال بھر آقا پہ درود پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جو ماہ شعبان میں درود پڑھتا ہے، ماہ شعبان کے درود کی خاص برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک دریا، اللہ نے ایک دریا بنایا ہے، اس دریا کو دریائے برکات کہتے ہیں۔ اس کے کنارے پر ایک درخت ہے جس کو درخت تحیات کہتے ہیں، اس پر ایک مرغ بیٹھا ہوا ہے جس کو صلوات کہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارک میں حضور پہ درود پڑتا ہے تو وہ مرغ کو حکم ہوتا ہے کہ وہ دریائے برکات میں غوطہ لگائے، اور جب وہ اس میں غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے اور وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے جتنے نور کے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کے لیے قیامت تک کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جس میں میرے آقا صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا ہے۔ اس ماہ مبارک کا احترام از حد ضروری ہے، اور فی شب برات سے متعلق تو آپ بار بار ہمارے علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان آتی ہے تو بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جنت البقیع میں جا کر کے دعا فرمائی، مغفرت کی دعا فرمائی۔ ہم روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ان ساری عبادتوں کا شمار ان میں ہوتا ہے جن کو ہم نفل کہتے ہیں، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس رات میں ایک ایسی بھی عبادت ہے جو حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت نفیس اشارہ دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سب کو بخش دیتا ہے، اپنے مومن بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ توبہ کرے تو بھی بخشا جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو بھی اللہ کے کرم سے بخشا جاتا ہے۔ لیکن جن 3 لوگوں کو بخشا نہیں جاتا ان میں سے ایک کم نصیب وہ ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے، ایک کم نصیب وہ ہے جسے بخشا نہیں جاتا 3 میں سے وہ شخص جو رشتوں کو منقطع کرتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے۔ یہ خاص بات آج کی محفل میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، رشتوں کو کاٹنے والا نہیں بخشا جاتا۔ ویسے بخشش تو میرے کریم کی ایسی عام ہے کہ بندہ، میرے آقا فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ سب کو بخش دیتا ہے مگر ان کو نہیں بخشتا جو لوگ رشتے کاٹتے ہیں، رشتوں کو منقطع کرتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج داڑھی رکھنا ایک حد تک اپنے لیے آسان ہو گیا، سروں پہ ٹوپیاں اوڑھنا اپنے لیے آسان ہو گیا، نمازوں کی ایک حد تک پابندی کرنے کا بھی لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو گیا، لیکن رشتوں کو جوڑنے کا جو شوق دیکھنا چاہیے مسلمانوں کے اندر آج وہ نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے حاجی نمازی ہیں لیکن اگر رشتوں کے معاملے میں دیکھیں تو بڑی کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی سے سگے بھائی سے بات بند، باپ سے ناراضگی، باپ کو کوئی اہمیت نہ دینا، ماں کو کوئی اہمیت نہ دینا، بہنوں کو کوئی اہمیت نہ دینا، رشتہ داری کو لوگ ہلکا تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 3 دن تک اپنے مومن بھائی سے گفتگو کو، سلام کلام کو بند کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا اس کے سجدے اور اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ صلح کرنے کے لیے انسان بہت پیچھے ہے، صلح کرنے کے معاملے میں انسان بڑی کوتاہی کر رہا ہے۔ رشتوں کو منقطع کرنے والے شب برات میں بھی بخشے نہیں جاتے، پیر اور جمعرات کو تمام مومنین کی بخشش کر دی جاتی ہے مگر ان کی نہیں جو رشتوں کو منقطع کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز میں لوگ رشتے کاٹتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے نیچے رشتے ایسے لٹکے ہوئے ہیں جیسے تمہارے گھروں میں جھومر لٹکے ہوتے ہیں، اور وہ رشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ جو ہمیں جوڑے تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑ، اور جو ہمیں توڑ دے تو ان کو اپنی رحمتوں سے دور فرما دے۔ ارشاد فرمایا گیا جیسے تمہارے سروں کے بال ہوتے ہیں ویسے ایمان کے سر کا بال ہے، ایمان کے سر کے بال ہے رشتے۔ اگر کوئی بندہ رشتوں کو منقطع کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایمان کے سر سے بال کو مونڈ دیتا ہے یا ایمان کو وہ منقطع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ملک شام تشریف لے گئے، صحابی رسول تھے۔ وہاں کے لوگوں نے گزارش کی اے ابو ہریرہ آپ حضور کے صحابی ہیں اور آپ جانتے ہیں صحابہ کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، بلکہ ہم اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے میرے نبی کے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہے، سچے ہیں، سچے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے ان کے ساتھ بھی وعدہ، جو ہجرت کے بعد ایمان لائے ان کے ساتھ بھی وعدہ، جو پہلے آئے سابقون الاولون ان کے ساتھ بھی وعدہ، جو بعد
آج میں ان کے ساتھ بھی وعدہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ یقینی اور قطعی جنتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، قیامت تک لوگ حضور کا ذکر کریں گے، لیکن یہ وہ آنکھ والے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جامع رحمت کا دیدار کیا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت کے شعر پہ توجہ کی کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، کن کو؟ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، کن کو؟ ان کی آنکھوں کو پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو وہ آنکھیں حضور کو تکتی ہے، اللہ ان کو پیار سے دیکھتا ہے۔ میں نے سوچا اللہ ان آنکھوں کو پیار سے کیوں دیکھتا ہے؟ یہ تو امام جانے انہوں نے کیوں کہا، لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ کی پتلی کے اندر وہ جس کو دیکھ رہا ہے اس کا عکس نظر آتا ہے۔ جب تک کہ آنکھ کی پتلی میں جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا عکس نظر نہ آئے تو اس وقت تک وہ چیز انسان کو نظر نہیں آتی۔ امام فرماتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ چہرہ مصطفیٰ کو تو میرا اللہ پیار سے دیکھتا ہی ہے، چہرہ نبی کا عکس جن دیدوں میں جمع ہو جاتا ہے میرا اللہ ان کو بھی پیار سے دیکھتا ہے۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کا صحابی بڑی شان والے وہ حضور کو دیکھا ہے، صرف دیکھا ہی نہیں، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہے، حضور کے ساتھ جنگوں میں شرکت بھی کی ہے، حضور کی محفلوں میں بھی بیٹھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کیا شان والے لوگ ہیں میرے نبی کے صحابہ۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک محفل میں ملک شام میں موجود تھے، فرمایا دعا کریں، خیال سے سننا، توجہ سے سننا۔ لوگوں نے کہا دعا کریں، آپ حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک کہ اس محفل سے وہ لوگ نکل نہ جائیں جنہوں نے رشتہ داریوں کو منقطع کر رکھا ہے، اس لیے کہ رشتوں کو توڑنے والے جس محفل میں موجود رہیں گے اس محفل والوں کی دعا کو اللہ معلق رکھتا ہے، لٹکایا ہوا رکھتا ہے۔ اب اجتماعی دعا ہم کرتے ہیں اور کبھی کبھی اس کا اثر جلدی نظر نہیں آتا، تو اس میں یہ انہی لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے جو رشتہ داریاں توڑ کر محفلوں میں۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں ان کو پہلے محفل سے نکالو جنہوں نے رشتے منقطع کیے ہیں، اس وقت تک میں دعا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ایسے لوگ محفل میں موجود رہے تو دعا کی برکتیں تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ وہ دور خیر القرون سے بہت قریب تھا، اتفاق سے محفل میں جتنے لوگ تھے کوئی ایسا نہ تھا جنہوں نے رشتہ توڑا ہو سوائے ایک کے۔ ایک جوان اٹھا، اس نے اپنی پھوپھی سے رشتہ منقطع کر رکھا تھا، توڑ رکھا تھا، بات چیت بند کر رکھی تھی۔ وہ فوراً اٹھا اور اٹھ کر کے محفل سے باہر گیا، اور محفل سے باہر جانے کے بعد وہ سیدھا اپنی پھوپھی کے پاس گیا، اس لیے کہ اس کو احساس تھا کہ اگر میں نے اپنی پھوپھی سے پھر رشتے کو استوار نہ کیا، پھر رشتے کو نہ جوڑا، تو میں حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی کی دعا سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو وہ دوڑا دوڑا اپنی پھوپھی کے پاس گیا، پھوپھی کو جا کر کے منایا، معافی مانگی۔ پھوپھی نے پوچھا آج کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ کی محفل میں تھا اور آپ کو دعا کے لیے کہا گیا، تو آپ نے فرمایا جب تک کہ محفل کے اندر رشتے کو توڑنے والے لوگ موجود رہیں گے میں دعا نہیں کرنے والا۔ اتفاق سے اس محفل میں کوئی ایسا بندہ موجود نہ تھا میرے سوا، تو میں نے چاہا کہ جا کر کے معافی مانگ لوں، پھوپھی مجھے معاف کر دو اور میری کوتاہیوں کو بخش دو، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور اس کے بعد منا کر کے پھر محفل میں واپس آیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ دعا فرما رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صحابی رسول کی احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی رشتے کو منقطع کرتا ہے اس کی موجودگی میں آپ دعا نہیں کرتے،
اور ہمارا حال یہ ہے ہم گڑ گڑا کر رو رو کر آہو زاریاں کر رہے ہیں, رات و دن دعائیں کر رہے ہیں, پھر ہم شکایت کرتے ہیں مولانا میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے رشتے کو توڑ رکھا ہے, رشتے کو منقطع کر رکھا ہے. چھوٹی چھوٹی بات میں چھوٹی سی بات ہو گئی, بھائی سے رشتہ توڑ دیا, چھوٹی سی بات ہو گئی بہنوں سے رشتہ توڑ دیا, چھوٹی سی بات ہو گئی رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی لمبی عمر کا خواہش مند ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے, اور اگر کوئی دولت کو پانا چاہتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے, اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں برکت ہے مال میں. لمبی عمر چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان آیا, اور وہ جوان اس نیت سے آیا کہ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرے. سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کوئی کام دھام نہیں کرتا, یا رسول اللہ, اور میں اپنے گھر کا اپنے بھائی کا خرچ اٹھاتا ہوں, اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں, سرکار کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ تجھے جو اتنی کثرت سے روزی دیتا ہے تو اپنے بھائی کا خرچ پورا کرتا ہے, اسی کے صدقے میں اللہ تجھے اتنا نواز رہا ہے, اللہ اسی کے صدقے میں تجھے اتنا دے رہا ہے. لیکن آج تو لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, اگر اپنے ایک بھائی کا کاروبار وہ بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں, اس میں برکت دیکھتے ہیں, تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ ترقی کیوں کر رہا ہے, سگا بھائی ترقی کیوں کر رہا ہے. ہم نے سارے معاملات تسبیح اور چند رسومات کو دے دیے کہ یہی اسلام ہے, یہی دین ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو, تو اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. اب بتائیں جب عام مومن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ ہدایت ہے تو سگے بھائیوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے کیا ہوگا؟ لیکن اس درس کو ہم بھول چکے ہیں, اس درس کو ہم فراموش کر چکے ہیں. آئیے آپ کو بتاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاشرہ ترتیب دیا تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبتوں کا ماحول ترتیب دیا تھا. مدینہ منورہ کا وہ مدنی معاشرہ کیا تھا, اس کے اثرات بہت دنوں تک کے لوگوں پر رہے. لیکن افسوس کہ آج بہت سارے لوگ ان اثرات کو اپنے وجود سے دور کر چکے ہیں. جب میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد مہاجر اور انصار کو عقد مواخات میں کے بندھن میں باندھ دیا تھا, تو اس وقت صحابہ کی پوزیشن یہ تھی کہ صحابی کہتے تھے کہ میرے پاس ایک سے زائد بیوی ہے, اگر تم کسی کو پسند کرو تو اس کے لیے میں تمہارے لیے اس کو طلاق دے دوں اور پھر آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکو. اپنے مال سے, اپنے گھر سے ان کو گھر دیے, اپنے مال سے مال دیا. یہ محبتیں ان کی تھی, یہ پیار ان کا تھا. حتیٰ کہ حالات یہ تھے وہ کہتے تھے ایک دن تم کماؤ گے, ایک دن میں کماؤں گا, اور ہوگا یہ جس دن تم کمانے نہیں جاؤ گے اس وقت حضور کی بارگاہ میں تم بیٹھ کر کے روایات سنو گے اور میں کما کے لاؤں گا, تم پہ خرچ کروں گا, تم مجھے بتا دیا کرنا. پھر ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھوں گا, تم کمانے جاؤ گے اور حضور سے جو کچھ میں سنوں گا وہ تم کو بتا دوں گا, اور تم میرے اخراجات اٹھایا کرنا. ان پر بار نہیں پڑتا تھا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا, بلکہ حضور علیہ السلام نے محبت کے اس بندھن میں لوگوں کو باندھ دیا تھا. اللہ اکبر. بڑی مشہور سی روایت کا مفہوم عرض کروں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مہمان بن کر آقا کی بارگاہ میں آیا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک صحابی کے سپرد کر دیا, اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ان کو لے کر کے پہنچے تو بیوی سے کہا حضور کا مہمان لایا ہوں, کچھ ہے؟ تو اس صحابیہ نے کہا ہے تو نہیں, ایک بندے کا ایک مرد کے لیے کھانا ہے جو میں نے بچوں کے لیے سنبھال کر کے رکھا ہے, اگر تم کہو تو بچوں کو بیلا پسلا کر کے سلا دوں اور مہمان کو کھانا کھلا دیا جائے. تو کہا کہ مہمان کو کھانا کھلائیں گے تو اس کے ساتھ تو بیٹھنا تو پڑے گا. کہا ہاں, میں بتی
اونچی کرنے کے بہانے، بڑی کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، آپ منہ چلاتے رہنا، مہمان سمجھے گا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، اس طرح بچوں کو بھی سلا دیا جائے گا اور ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں گے پانی پی کر اور اپنی رات کو گزار لیں گے۔ اللہ اکبر! کیا آپ نے ایسی بھی میزبانی دیکھی ہے؟ انسان کے گھر میں کھانے کے لیے چیزیں ہوں تو انسان کسی کو مدعو کرتا ہے، ایک بڑے آدمی کا کھانا 2 چھوٹے بچوں کے لیے بچا کے رکھا گیا ہے، صرف ایک مہمان کی خاطر، ایک مہمان کے لیے بچوں کو بیلا پھسلا کر کے سلایا جا رہا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے، اگر پڑوس میں سگا بھائی رہتا ہے، اچھا کھانا بنتا ہے تو لوگ دروازہ بند کر کے کھاتے ہیں، کئی بازو میں ہمارا بھائی دیکھ نہ لے ہمیں اچھا کھانا کھاتے ہوئے، ہماری دولت ہم اپنے ماں باپ سے چھپاتے ہیں، ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے۔ مسلمانوں دین کیا تھا اور ہم نے دین پر کو اللہ اکبر کیسا رنگ دے دیا، اصل دین کتابوں میں رہ گیا اور مسلمانوں کی زندگی سے اصل دین اوجل ہو گیا، اس لیے دنیا کے اندر آہاکار مچا ہوا ہے، ہاں مچا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اصل دین سے دور ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عظیم و شان معاشرہ تشکیل دیا تھا، اس کا اثر یہ تھا، حضور قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ اکثر یہ واقعہ بیان فرماتے تھے، جس کو مرزا عبدالشکور بیگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ حیدرآباد کا نواب جب مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس نے حضور قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے منت مانی تھی کہ مجھے شفا ہو جائے گی تو میں مدینے کے غریبوں کے اندر لباس اور کپڑے تقسیم کروں گا، تو اب میں وہ کپڑے تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اتنے ڈریس مجھے تقسیم کرنا ہے۔ حضور قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قریب کی دکان ہے وہاں سے لے لیا جائے۔ وہ نواب حیدرآباد کا جب کپڑے خریدنے کے لیے گیا تو کپڑے دیکھ کر، تھان دیکھ کر، قیمت طے کر کے اس نے کہا اتنے ڈریس پھاڑ دو، تو اس نے کہا ایک کام کریں کہ آپ بازو کی دکان سے خرید لیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ حضور قطب مدینہ فرماتے ہیں، اکثر اس بات کو مرزا عبدالشکور بیگ بھی فرماتے تھے کہ قطب مدینہ فرماتے اس سے کہا گیا کہ جب کپڑے پسند آ گئے، قیمت پسند آ گئی تو تم دیتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ صبح سے لے کر اب تک میرا اتنا دھندا ہو گیا کہ میں اپنے گھر پر اپنے بچوں کے لیے لے کر جا سکتا ہوں، لیکن میرے پڑوس کی دکان سے جو میرے بازو میں دکان ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تک کہ اس کا کوئی دھندا اور بیوپار نہیں ہوا، جب وہ اپنے گھر جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اس کے بچوں کا دل ٹوٹے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرو، اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز اس وقت پسند نہ کرو تو اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اب جب جاؤں تو اپنے گھر خالی ہاتھ نہ جاؤں بلکہ کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤں، تو اس کے لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ وہ بھی جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے بلکہ کچھ نہ کچھ لے کر کے جائے، اس کے بچے مایوس نہ ہو، جاؤ اور جا کر کے اس کے پاس سے خرید دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتاؤ یہ فکر ہمارے اندر موجود ہے؟ یہ فکر ہمارے اندر موجود ہے؟ نہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم نوافل سجدے کثرت سے کرنا چاہتے ہیں، نفل روزے کثرت سے رکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا گیا شیطان ایسی چال چلتا ہے مومنوں کے ساتھ کہ اس کو فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ آج ہم نوافل میں الجھ گئے، شب برات کا حلوہ تو یاد رہا لیکن ہمیں شب برات کے اندر میٹھی زبان سے رشتہ داروں کو منانا یاد نہ رہا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا اور سنا ہے کہ شاید آج بھی یہ معمول بریلی کے لوگوں میں موجود ہے کہ جب شب برات آنے والی ہوتی تو امام اہل سنت کہتے آپس کے اختلافات کو ختم کر دو، اس سے پہلے کہ وہ شام آ جائے، مغفرت کی شام، مغفرت کی وہ رات آ جائے، صرف ایک دوسرے سے اختلاف، قدورت اور نفرت کی وجہ سے تمہاری مغفرت رہ نہ جائے۔ اور مغفرت کتنی بڑی چیز ہے، جس کی مغفرت کر دی گئی اس کو جنت ہی ملے گی۔ اسی لیے ہر مرنے والے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما، لیکن اگر دل میں نفرتیں ہیں، دل میں قدورتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتا۔ آج تو دل کے اندر اتنی گندگی بیٹھی ہوئی ہے نفرتوں کے حوالے سے، بلکہ مسلمانوں شب برات تو اپنی جگہ ہے، اگر دل نفرتوں سے پاک ہو جائے
تو حضور نے دل صاف کرنے والوں کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی. جن کے دل صاف ہے حضور نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک مرتبہ میرے سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے. اس محفل کے اندر آقا کریم نے فرمایا, غیب کا نبی نے فرمایا, اے میرے صحابہ, کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ کسی جنتی کی زیارت کرے, کسی جنتی کو دیکھے؟ صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ کیوں نہیں, بالکل ہم دیکھنا چاہتے ہیں. سرکار غیب کا نبی نے فرمایا, یہاں سے ایک شخص گزرے گا, وہ جنتی ہے. لوگ ٹکٹکی باندھ کر اس محفل میں دیکھنے لگے کون خوش نصیب ہے جس کو حضور نے جنتی کہا, جس کو میرے آقا نے جنتی کہا. روایت میں آتا ہے منظر یہ تھا, ایک صاحب جن کے اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, یعنی انہوں نے ابھی ابھی تازہ وضو کیا تھا اور ان کے ہاتھ میں جوتے تھے, اور انہوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور وہ ادب کے ساتھ گزر گئے. صحابہ نے دیکھا کہ کتنا خوش نصیب ہے, حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. اس محفل کے اندر ایک جوان کم عمر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے مسلسل 3 مرتبہ اس صحابی کے لیے جنت کی بشارت سنی تو پھر وہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑے اور کہا, چچا جان, کیا آپ اپنے گھر میں مجھے 3 دن کے لیے مہمان رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل. اور پھر 3 دن تک کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ان کے گھر میں مقیم رہے, اور جب چلنے لگے تو کہا اچھا میں چلتا ہوں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے انہوں نے پوچھا, کیا بات ہے بھتیجے, آئے تھے تو مقصد نہ بتایا, جا رہے ہو تو نہیں بتاتے, آئے تھے کیوں؟ وہ عرض کرتے, چچا جان 3 دن تک مسلسل میرے آقا نے ہر دن آپ کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کیا. میرے دل میں خیال آیا وہ کون سا عمل ہے جو آپ کرتے اور ہم نہیں کرتے, تاکہ میں آپ کے گھر میں آ کر کے دیکھوں تو مجھے پتا چلے کہ حضور نے تمہیں 3 مرتبہ جنت کی بشارت کیوں دی ہے. ہماری فکر تو یہ ہے کثرت سے عمل کرنے والے افضل ہیں, جو ظاہری اعمال ادا کرتے وہ افضل ہیں. لیکن سنو سنی مسلمانوں, سنو, جب اس صحابی کو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا کہ چچا جان ہم جتنا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کا کوئی عمل نہیں ہے, ہم جتنے اعمال ادا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کا کوئی عمل نہیں ہے. باہر تو میں نے دیکھا تھا لیکن اندر گھر کا معمول بھی یہی دیکھا, لیکن مجھے حیرت ہے حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی. وہ صحابی مسکرا کے کہتے ہیں, ان 3 دنوں کے اندر میری زبان سے تو نے کسی کے بارے میں کوئی برائی سنی, کسی کے خلاف کوئی بات سنی؟ ارشاد فرماتے, جس دن سے میں نے ایمان لایا اس دن سے لے کے آج تک کسی مومن کے لیے میں نے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا. شاید یہ اسی کی برکت ہے کہ حضور نے میرے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ جو محفلوں میں اختلاف کی آگ ہے نا, گندگی, الگ الگ نام پر اختلاف, الگ الگ نام پہ غیبت, چغلیاں, یہ وہ, دلوں کی خرابی, یہ ہمیں مغفرت کے پروانے سے محروم کرتی ہے. اور یہ تو حضور نے دل صاف ہونے کی وجہ سے جنت کی بشارت دی. اس سے ایک بڑی چیز اور ہے, جن کے دل صاف ہے کینے سے, حضور نے ان کو اپنے پڑوس میں جنت کی بشارت دی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے ایک مرتبہ مجھے بلا کے کہا, اے انس تو نے صبح کس حال میں کی؟ فرمایا, اے انس صبح اس حال میں کرنا کہ تیرا دل کسی مومن کے لیے کینے سے پاک رہے, یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری اس سنت پر عمل کیا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا. کسی مومن کے لیے دل صاف, لیکن نہیں ہے. سگے ماں باپ کے لیے, سگے بھائیوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کروں, اب تو حالت یہ ہے کہ ایک شوہر کے دل میں بیوی کے لیے وہ جگہ نہ رہی جو جگہ ہونی چاہیے, اور بیوی کے دل میں شوہر کے لیے وہ جگہ نہ رہی جو ہونی چاہیے. اب تو حالت یہ ہو گئی ٹی وی سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, کہ اب تو عورتیں شادی شدہ ہو کر بھی کسی غیر کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہیں. اور اب یہ حالت ہو گئی کہ مرد بھی شادی شدہ ہونے کے بعد رات دیر گئے تک پتہ نہیں اپنی راتوں کو کہاں گزارتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. جبکہ ایک وقت وہ تھا
کہ مسلمان اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا تھا. ایک مثال تھی ہماری محبتوں کی. بیوی زندہ ہوتی تو بھی اس سے پیار کیا جاتا, حتیٰ کہ مر جاتی تو بھی حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق پیار کیا جاتا. میرے سرکار نے اپنی فوت شدہ بیوی, اسلام کی عظیم محسنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کتنی محبت کی کہ آپ کے وصال کے بعد جب حضور کے گھر میں بکری ذبح ہوتی تو سرکار فرماتے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا جائے, اس کے بعد میں ہم کھائیں. یعنی فوت شدہ بیوی سے بھی حضور نے محبت کر کے بتایا کہ حضور کا اسوہ کیا ہے. آج تو جیتے جی اگر 3-4 بچے ہو جائیں تو لوگ تمنا کرتے کہ یہ مرے تاکہ ہم دوسری کریں, پھر دوسری کی لذت. یہ صورتحال ہے جناب, یہ کیفیت ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے, بڑی عجیب سی بات ہے. لوگ اب بلکہ جیتے جی, اب تو لوگ کسی کے چکر میں اپنی خود کی بیوی کا گلا گھونٹ کر کے اس کو مار دیں, پھانسی دے رہے, جلا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم سے بہتر کوئی مل گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کتنی محبتیں پیش کرتی تھی, اپنی جان سے زیادہ شوہر عزیز رہتا تھا. کتنا مقدس رشتہ لوگوں نے مشکوک کر دیا, کتنا عظیم رشتہ لوگوں نے مشکوک کر دیا. بیوی کسی اور کے ساتھ, شوہر کسی اور کے ساتھ, یہ سیریلوں کی گندگی ہے. اور اب تو ہندوستان میں ایسے ایسے سیریل خاص طور پر دکھائے جا رہے ہیں اور کچھ تیار کیے جا رہے ہیں اور کچھ کی تشہیر کی جا رہی ہے. اگر وہ سیریل نشر ہو گئے اور مسلمانوں نے اس کو دیکھا اور رواج پا گئے تو بیٹیوں کی آبرو بچانا بہت مشکل ہوگا. اس لیے کہ ان سیریلوں میں قدم قدم پر ہر لمحہ اسلام کو مشکوک بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. کبھی طلاق پر حملے, کبھی نکاح کے طریقے پر حملے, کبھی شریعت پر حملے, کبھی اللہ اکبر پردے پر حملے. اور اس طریقے سے یہ گندگی سیریلوں کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے. اور دشمنان اسلام اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے زہریلے لیڈروں کی زبان سے مسلمانوں کے اندر رواج دینے میں ناکامی حاصل کی, ہم سیریلوں کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ اس کو رواج دے دیں گے. لیکن برا ہو سیریل پسندی کا, برا ہو نفس کی غلامی کا. خواتین کو سیریلوں سے اتنی محبت ہو گئی کہ اللہ اکبر, اگر نماز کا وقت آ جائے اور سیریل کا وقت آ جائے تو عورتیں کہتی نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, معاذ اللہ کہیں سیریل چھوٹ نہ جائے. اگر سیریل چھوٹ جائے گا تو پھر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ اکبر, سیریلوں سے لوگوں کو پاگل پن کی, جنون کی حد تک محبت ہے. ٹرینیں چھوڑ رہے ہیں سیریل کے لیے, سفر ملتوی کر رہے ہیں سیریل کے لیے. اللہ اکبر, بلکہ عورتیں تو یہاں تک کہتی شوہر سے اس وقت کھانے کے لیے مت آنا, ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکیں گے جب سیریل کا وقت ہوگا. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے اگر اپنے گھر کی آبرو بچانا ہے تو اپنے گھر کی بیٹیوں کو سیریل دیکھنے سے بچاؤ. اگر اپنے گھر کو تار ہونے سے بچانا ہے سیریلوں کا بائیکاٹ کرو. لوگ کہتے ہیں مولانا سیریلوں کے اندر ایسی نصیحت آمیز باتیں بتائی جاتی ہے, اس سے ہم کو سیکھتے بھی ہیں. ارے نادان سن, سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سیکھنے کے لیے محتاج ہے جس کے پاس محمد الرسول اللہ کی زندگی نہیں ہے. ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان احمد کی زندگی موجود ہے. خدا کی سب کی قسم, اگر میاں بیوی کا طریقہ زندگی گزارنے کا دیکھنا ہے, حضور کے گھر سے زیادہ حسین کسی کے گھر میں یہ طریقہ نہیں مل سکتا. اگر بیٹی کو پیار دینے کا طریقہ سیکھنا ہے, حضور کے گھر سے زیادہ حسین طریقہ اور کسی کے گھر میں نہیں مل سکتا. اگر محبتوں کی خیرات تقسیم کرنا ہے, حضور کی بارگاہ سے زیادہ کسی کی بارگاہ میں یہ طریقہ نہیں مل سکتا. ارے زید جیسا غلام اعلان نبوت سے پہلے, میرے آقا کی اعلان نبوت سے پہلے اپنے باپ اور چچا سے کہتے ہیں جو پیار انہوں نے دیا ہے وہ پیار تم سے نہیں مل سکتا. آپ پیار کی باتیں کرتے ہیں یا رسول اللہ. اور اب تو کچھ اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا ٹھیک ہے انڈین نہیں دیکھیں گے, پاکستانی سیریلیں ہیں کیا, ان کے یہاں بے پردگی نہیں, ان کے یہاں زنا کا ماحول نہیں سیریل کے نام پر, ان کے یہاں ساس بہو کے اندر زہر پھیلانے کا ماحول نہیں. ساری چیزیں تو ان کے یہاں, وہ بھی تو وہی کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہاں کے حکمران اور وہاں کے حکمرانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے یہ غلام ہے ویسے وہ بھی غلام ہے.
اور سیریل علماء کی مرضی سے تھوڑی بنتے ہیں، سیریل تو حکمرانوں کی مرضی سے بنتے ہیں، وہ تو حکمرانوں کی مرضی سے بنتے ہیں۔ ہم وہاں کے علماء حق کی فکر سے متفق ہیں، وہاں کے حکمرانوں کی فکر سے متفق ہیں۔ جن لوگوں نے، جن کو وہاں کا حال تو یہ ہے جناب، اگر ان کو کلمہ نہیں آتا، بلکہ یہاں والے تو کافر ہو کر بھی کلمہ یاد کر لیتے ہیں، وہاں تو مسلمان ہو کر بھی انہیں کلمہ نہیں پتا ہے۔ انہیں پوچھئے نا، ان کے انٹرویو دیکھ لیجئے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا، ان کے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا دین جانے گا؟ پاکستان میں ہر رہنے والا کوئی عرش سے تھوڑی اترتا ہے۔ ناموں پہ نہ جائیں گے، غلام ہے غلام، اور جن کی فکر غلام ہو جاتی ہے پھر ان سے کبھی خیر کی امید نہیں رکھی جاتی۔ اقبال کہتے ہیں قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال ہوتا ہے۔ ہر آدمی لاہور کا اقبال تھوڑی ہوتا ہے، ہر آدمی لاہور کا اقبال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، پاکستان کے نام پر اپنے گھروں میں سیریلوں کو جگہ نہیں دینا۔ وہاں بھی بے پردگی ہے، وہاں بھی زنا کا تصور ہے، وہاں بھی گندگی ہے، وہاں بھی افیئر کے معاملات ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے سیریلوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر والوں کو بہت بچانے کی ضرورت ہے۔ تو لوگ اگر نصیحتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، حضور نے کس بیوی کو کیسا پیار دیا، بیٹی کو کیسا پیار دیا، حضور نے اپنے گھر کے غلاموں کو کیسا پیار دیا، بلکہ اللہ کیا کوئی اس پیار کا تصور کر سکتا ہے؟ جس کی اٹھنے والی نگاہوں سے قبلہ بدل جاتا ہے، وہ اپنے گھر کی بیویوں کو مناتا ہو۔ اماں عائشہ کہتی ہیں ہم روٹ کر بیٹھ جاتی تھی اور حضور ہمیں منایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا مجھے تو وہ پیار سے منایا جاتا۔ کہتی ہے کہ میری کانوں کی لو پکڑ کے حضور فرماتے او ننھی منی عائشہ، تو میں ہنسنے لگتی، حضور دبا کے کہتے آپ غور تو فرمائے۔ لیکن آج اس رشتے کو متزلزل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو فکر دی جا رہی، جیسے ایک مرد کئی جگہ پر منہ مارتا ہے ویسے عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو شریف مرد بھی ایسا نہیں کرتے۔ معیار شرافت ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جس کی نگاہیں جھکی، قرآن کہتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب اپنے مومن غلاموں کو یہ حکم دے دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ہو سکے تو عورت کی سوکھتی ہوئی چادر کو بھی دیکھنے سے بچا کرو، کیونکہ عورت کے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بار سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا نماز میں لذت نہیں ملتی، فرمایا کسی زانی کی آنکھوں میں تو نے جھانک لیا ہے، اس لیے اللہ نے تجھ سے عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے۔ ارے زانی کی آنکھوں میں جھانکنے سے جب عبادت کی لذتیں چھین لی جاتی ہے، جب انسان خود زنا کرے اسے عبادت کی لذت کیسے نصیب ہوگی؟ جس مذہب کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ وہ عورتوں کو کی سوکھتی ہوئی چادر کو دیکھنے سے بھی بطور تقویٰ منع کرتا ہو، اس مذہب کے ماننے والے سیریلوں میں زنا کے مناظر دیکھ رہے۔ یہ سیریلوں ہی کی نحوست ہے کہ میاں بیوی کا وہ مقدس رشتہ جو اسلام میں بائیں پسلی کی حیثیت رکھتا ہے، دل کے قریب کی پسلی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو متزلزل کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھٹی، شکوک پیدا ہوگی اور طلاق ہوگی۔ آئیے اس رشتے کے حوالے سے بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کر لوں۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی، نام سنا شیخ ابو الحسن خرقانی؟ کس منزل پر فائز؟ منزل وہ ہے آپ کی شیخ ابو الحسن خرقانی کی کہ محمود غزنوی جب ہندوستان آئے اور کامیابی نہ ملی تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے کہ حضرت ہند فتح ہو جائے اس کے لیے کچھ نسخہ بتائیں۔ تو آپ نے اپنا مبارک جبہ محمود کو دیا اور دینے کے بعد فرمایا کہ یہ جبے کو سامنے رکھ کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرمائے۔ اس سے پتا چلا کہ آج سے 1000 سال پہلے فقیروں کا بھی اور بادشاہوں کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ والوں کے لباس دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب نبی کے غلاموں کے لباس کی یہ شان ہے تو پھر رسول پاک کے پیرہن مبارک کی شان کا حال کر، اور پھر ان کے کپڑے ایسے
عظیم تھے تو پھر ان کی ذات کیسی عظیم رہی ہوگی. بہرحال میرا وہ عنوان نہیں ہے، مختصر یہ کہ جب محمود نے جنگ کے موقع پر وہ جبہ بچھایا اور دعا کی تو اللہ نے جنگ میں فتح و نصرت عطا فرمائی. وہاں بھی دیکھیں شیخ ابو الحسن خنقانی خواب میں تشریف لائے، فرمایا تو نے میرے جبے کی قدر نہ کی. کہا حضور کیا؟ ارشاد ہوا تو نے جبے کے ذریعے سے جنگ کی فتح مانگی تو اللہ نے تجھے فتح و نصرت عطا کر دی. کاش کہ تو جبے کو رکھ کر کے یہ دعا کرتا اللہ سارے ہند والوں کو ہدایت عطا. دعا تو قبول ہی ہونی تھی نا، تو نے جنگ کی فتح مانگی تو جنگ کی فتح ہو گئی. کاش کہ تو دلوں کی فتح مانگ لیتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی. تو نے جبے کا حق ادا نہ کیا. بتائیں وہ ذات جس کا جبہ لوگوں کے لیے اتنا مفید ہو اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ، وہ ذات کتنی عظیم رہی ہوگی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ آزمائش سے گزارتا ہے، بلکہ جو قریب ہوتے ہیں وہ تو آزمائش سے گزرتے ہیں، بڑی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. اور کبھی کسی کو بیٹے کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی کسی کو رشتہ داروں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی کسی کو بیوی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے ایک شخص اتنا متاثر ہوا کہ اپنے وقت کا عظیم فلسفی جو فلسفے میں بڑی مہارت رکھتا تھا وہ حضرت کا معتقد ہو گیا. ایک دن اعتقاد کا دریا دل کے اندر موجیں مارنے لگا تو اس نے سوچا کہ آج خانقاہ میں کیا ملنا، چلو حضرت کے گھر جا کر کے ملتے ہیں. اس نے جا کے گھر پہ دستک دی اور جب دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو باہر سے انہوں نے کہا حضرت شیخ ابو الحسن خنقانی ہے. تو اندر سے آواز آئی وہ شیخ کب سے ہو گیا اور وہ حضرت کب سے ہو گیا؟ میں سوچا ارے یہ تو حضرت کا گھر ہے اور گھر سے ایسی آواز آنے کی جواب میں کوئی توقع تو نہیں تھی، لیکن جواب وہ حضرت کب سے ہو گیا اور کب سے وہ شیخ ہو گئے. کہا کہ یہ حضرت ہی کا گھر ہے نا. کہا گھر تو ابو الحسن خرقانی کا ہی ہے لیکن وہ حضرت اور شیخ نہیں ہے، تو کس گمان میں ہے؟ آپ کون ہے؟ کہا میں ان کی بیوی ہوں. اب وہ تو تھا پہلے سے فلسفی اور جو دنیاوی پڑھے لکھے لوگ وہ جلدی سے جو ہے وہ دیندار طبقے سے متاثر نہیں ہوتی. اور گھر سے یہ بات سنی کہ حضرت اور شیخ ان کی بیوی ان کو ماننے تیار نہیں ہے. انسان کو اس کی بیوی سے زیادہ کون مانتا ہے؟ ابھی دل کے نیا خانوں میں اور دماغ کی اسکرین پر ابھی یہ سارے معاملات چل ہی رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی بھائی جان ادھر آئے. ابھی یہاں کا رخ نہیں کرنا، جب بھی ملنا ہے بھائی خانقاہ میں جا کے ملنا، ادھر نہیں آنا. کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک کام کرو حضرت سے ملنا ہے. حضرت اس وقت جنگل میں تشریف لے گئے ہیں اور لکڑیاں لانے گئے، حضرت سے ملاقات ہوگی. اب وہ کوئی شیخ ابو الحسن خرقانی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب کشف تھے. اس دن حضرت نے بھی لکڑیاں لانا کی شان سے آپ نے اہتمام کیا کہ آپ شیر پر بیٹھے، آگے لکڑیاں رکھی اور ہاتھ میں سانپ کا چابک بنا لیا، اس لیے کہ آپ بھی جانتے تھے کہ ادھر کیا مسئلہ ہو گیا، ادھر معاملہ کیا ہو گیا. جب ابو فلسفی کے دل و دماغ میں جو خبط اور عجیب قسم کے واحیات خیالات وہ جملے کی وجہ سے آ رہے تھے، وہ رستے میں کھڑا ہو گیا کہ حضرت سے ملوں گا. ہو سکتا ہے کہ اگر اس مرید نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو وہ ملاقات بھی کرنے نہ جاتا کہ یار جس کی بیوی جس کو حضرت نہیں مانتی وہ کس طریقے سے شیخ اور حضرت اور بزرگ ہو سکتا ہے. گھر والے تو زیادہ جانتے ہیں انسان کو، لیکن وہ رستے میں کھڑا ہو گیا اور دیکھا کہ شیر پہ حضرت آ رہے ہیں. یعنی جیسا آدمی تھا ویسا ہی اہتمام کیا گیا اس کی بدگمانی کو دور کرنے کا. اور لکڑی کا گٹھا آگے رکھا ہوا ہے اور شیر کی کو جو ہے وہ چابک بنا رکھا ہے. شیر چل رہا ہے، اس نے دیکھا تو دل میں جان میں جان آئی، دل میں عقیدتیں گویا کہ پھر لوٹ آئی اور وہ جو جملے کے تصورات اور تخیلات اور واحیات جو معاملات تھے وہ سب دل سے یکسر غائب ہو گئے اور اب عقیدت کا دریا پھر سے دل میں موجیں مارنے لگا. لیکن قریب آ کے دست بوسی کی اور پہلا جملہ کہا حضرت وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو طلاق دے دیں، کیونکہ اگر وہ آپ کے مرید نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو دوبارہ ملنے کا تصور بھی نہ کرتا، اور ایسے کوئی آپ کے گھر چلا گیا تو وہ آپ کے بارے میں بڑا بدگمان ہوگا، اس کو آپ گھر سے نکال دیں. شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا نہیں، اس کو تو طلاق نہیں دی جا سکتی، وہ میری بیوی ہے. تو میں حضور ایسی؟ فرمایا ہاں، یہ جو تم منظر دیکھ رہے ہو نا، شیر کو سواری کے لیے استعمال کرنا اور سانپ کو ہاتھ میں رکھ کر چابک بنانا، یہ میری کسی
سجدے کی نفل سجدے کی وجہ سے نہیں ہے، نفل روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بیوی کے ظلم پہ میں نے صبر کیا ہے تو اللہ نے مجھے اس منزل پر پہنچا دیا ہے جس منزل پر تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اور یہ تو اس کا ظلم نہیں بلکہ میرے لیے احسان ہے کہ اس کے ظلم پہ صبر کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے اسلاف کی وفاداری عورتوں کے ساتھ یوں رہا کرتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسی رہتی تھی، ایک طویل سا عنوان ہے انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن میری گزارش ہے شب برات آنے سے پہلے خود سے جاؤ، لوگوں سے معافی طلب کرو، اس لیے کہ معافی مانگنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا اور نہ معاف کرنے والا کبھی چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے کھلے دل سے جاؤ، معافی مانگو، بات چیت بند شروع کرو، لیکن ہاں ایک بات خاص خیال رکھنا، انہی رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ہوگی جن کی رشتہ داریاں ہمارے نبی سے ہوگی، ورنہ آپ کچھ اور نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے یہاں دین آنے کے بعد خون کے رشتوں سے رشتہ داریاں نہیں ہوتی، ہمارے یہاں دین آنے کے بعد نبی کی رشتے کی بنیاد پہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ورنہ ابو لہب پر تبت یدا کیوں اس کی مذمت میں کیوں نازل ہوتی، تبت یدا ابو لہب کی مذمت میں کیوں نازل ہوتی، وہ تو حضور کا خون کا رشتہ دار تھا، قربان جائیں ابو لہب کے حوالے سے تبت یدا ہے اور حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا جا رہا ہے، پتا چلا اب ہمارے رشتے خون کی بنیاد پر طے نہیں ہوتے، ہمارے رشتے حضور کی رشتہ داری کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، چاہے وہ کسی خطے کا ہو چاہے وہ کسی قبیلے کا ہو، اور اگر ہمارا سگا بھائی ہے قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر حضور سے اللہ رسول سے دشمنی کرنے والے اگرچہ وہ ان کے باپ ہو، ان کے بھائی ہو، ان کے قرابت دار ہو، ان کے رشتہ دار ہو، وہ کسی کو نہیں دیکھتے، وہ سب سے رشتے توڑ دیتے ہیں، اور اس کے انعام میں اللہ کیا دیتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیتا ہے، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ شب برات آ رہی تو سب سے ملنا ہے، ملنا اسی سے ہے جس کے رشتے حضور سے ملتے ہیں، ورنہ وہ لوگ جو حضور کی توہین کریں، بے ادبیاں کریں، پھر وہ چاہے جو ہو، لوگ کہتے ہیں مولانا میٹھی میٹھی بات کرو یار، محبت کی بات کرو، ہم نے کہا قرآن میں جہاں جہاں محبت کی بات کی ہم بھی وہیں تک کرتے ہیں، اور قرآن جہاں سختی کرتا ہے پھر ہم سختی کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے پابند ہیں، کسی ملا کے پابند نہیں ہیں۔ اگر کوئی ملا سکھا رہا ہے کہ نہیں سب سے محبت کی بات کرو اور پیار کی بات کرو، تو پھر اس کو پتا نہیں کہ عشق کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کیا بڑی سختیاں ہیں، ہم کہتے ہیں سختیاں اس لیے ہے کہ اگر تو نے عشق کیا ہوتا تو تجھے بھی پتا چلتا کہ محبوب کے خلاف جو جاتے ہیں پھر ان کے خلاف کیسی سختیاں ہوتی ہیں۔ تو نے اپنی ذات کے لیے سختیاں بنا رکھی ہے، اپنے مخالف سے نہیں ملتا اور نبی کے مخالف سے ملنے کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں ایسا عشق نہیں جیسا ہونا چاہیے، ورنہ عاشق تو بڑا باغیرت ہوتا ہے، یار تجھے کیا پتا ہے جو عشق کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے یہ عاشق بڑا باغیرت ہوتا ہے، بلکہ وہ تو کسی طرف نظر اٹھانے کو بھی عشق کی توہین سمجھتا ہے، وہ تو کسی طرف نظر اٹھانے کو بھی عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ مجھے حیرت ہے لوگ عشق کی باتیں کرتے ہیں اور حضور کے دشمنوں سے رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں۔ لمبی نہیں کرنا چاہتا، ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بات پتا چلا۔ لوگ کہتے ہیں اخلاق سیکھو، یار یہ سنی مولانا لوگ کو اخلاق نہیں پتا، ہم کہتے ہیں اخلاق ہم اللہ سے سیکھتے ہیں، آپ سے نہیں، سیاسی لیڈروں سے نہیں، جو اپنے مفاد کے غلام ہیں ان سے نہیں، ہم نے اخلاق تو اللہ سے سیکھنا۔ اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ ایک شخص نے حضور کو گالی دی، وہ میں نقل نہیں کروں گا، اللہ نے سورہ نون والقلم کی ابتدائی آیتوں میں اس نے حضور کو ایک گالی دی، اللہ نے اس کے 10 عیب گنائے، اور عین اس پر کیا، اس کو تو کہا کہ یہ تانے دینے والا ہے، غیبتیں کرنے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اس کے 9 عیب گنائے، لیکن جب 10ویں کی بات آئی تو فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ ستار و غفار رب
اب پردے اٹھا رہا ہے کس سے؟ نبی کے گستاخ سے، اور بتا رہا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب حبیب کی کوئی ایک توہین کرے تو تم اس کے 10 عیب بیان کیا کرو، اور اس وقت عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے، بلکہ اس وقت اس کے عیب بیان کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ حضور کے عشق کی غیرت کی بنیاد پر ہے، کہا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے تو قرآن کے ترجمے کا تقدس خیال کرتے ہوئے کتنا نفیس ترجمہ کیا، محبوب اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، لیکن مولوی اشرف علی تھانی صاحب وہاں پر کچھ واقعی جو ہے وہ الفاظ کو مکمل طور پر انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ بہت کھلے طور پہ لکھ دیا۔ انہوں نے کہا محبوب وہ تو حرامی ہے، وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کون؟ جس نے آپ کو گالی دی ہے۔ آپ غور فرمائے، اس کی اصل میں خطا ہے، اور بات تھی قرآن نے کہا۔ وہ دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس گیا، اور جا کر کے ماں کو اس نے ایک مکہ مارا، اس سینے پہ بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر تلوار نکالی، کا 9 تو میں جانتا ہوں جو میرے اندر عیب ہے، 10واں جو محمد کہتے ہیں اس کا تعلق تجھ سے، بتا سچائی کیا ہے؟ اس نے کہا اگر حلال کا ہوتا تو میرے سینے پہ اس طرح کیوں بیٹھتا؟ بات یہ تھی کہ تیرا باپ نام مرد تھا، اور میں نے سوچا کہ کہیں یہ مر جائے گا تو دولت دوسروں کے ہاتھوں نہ چلی جائے، تو میں نے ایک چرواہے سے جو ہے وہ منہ کالا کیا جس سے تو پیدا ہوا۔ اس بنیاد پہ جو محمد کہتے ہیں بات بالکل سچی ہے۔ پتا چلا قرآن اللہ ستار و غفار ارشاد ہوتا ہے، تم کسی کے ایک عیب کو ڈھانپو گے اللہ تمہارے 10 عیب ڈھانپے گا، لیکن جو محبوب کی توہین کرتے پھر اب اس کے عیب ڈھانپے نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے عیبوں سے پردہ اٹھا کر بتایا جائے گا کہ محبوب کی گستاخی شریف لوگ نہیں کیا کرتے بلکہ رذیل لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اب بتاؤ، جب محبوب کی کوئی گستاخی کرتے اس کے خون میں شرافت نہیں ہوتی تو یار جو وضو کے معاملے میں شریف نہ ہو ہم اس کو امام نہیں بناتے، تو جو خون کے معاملے میں غیر شریف ہم اس کو کیسے امام بنا سکتے؟ لوگ کہتے ہیں یار سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، قرآن نے ضابطہ دیا ہے، حضور کا گستاخ، ہر کافر گستاخ رسول نہیں ہوتا لیکن ہر گستاخ کافر ہوتا ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا، بہت خیال کرنا۔ تو یاد رکھیے، میں بات اینڈ کرنے چلا تھا کہ اخلاق۔ سیدنا فاروق اعظم کے ایک شخص مسافر مہمان بن گیا، کھانا کھا رہا تھا، آپ نے دسترخوان دیا اس کو کھانے کے، کھانا کھاتے کھاتے اس نے حضور کے خلاف ایسی بات کہہ دی جس سے بے ادبی کا پہلو نکلتا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا اس سے کھانا چھین لو اور اس کو دھکے دے کے باہر کرو، جو ہمارے محبوب کی شان میں توہین کرے اس کے لیے ہمارے گھر کا دسترخوان نہیں۔ یہ اخلاق ہے گستاخ رسول کے ساتھ۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اتنی شدت مت کرو، اتنی شدت مت کرو۔ میرے عزیز حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا تولا بے تبرہ نیست ممکن، محبت نفرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ محبوب کے غلاموں سے محبت کرو، اور محبوب کے دشمنوں سے جب تک نفرت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے دل میں محبوب کی محبت نہیں ہوگی۔ تو شب برات میں سب کے یہاں جانا، لیکن انہی کے یہاں جانا جو میرے محبوب سے رشتہ جوڑتے ہیں، جو حبیب سے غلامی کرتے ہیں، جو حبیب کی غلامی کرتے ہیں، جو حبیب کے لیے اپنے دلوں کو کھلا کھلا رکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو محبوب کی توہین کریں، بے ادبی کریں، وہاں نہ جانا، ورنہ مغفرت سے یہاں بھی محروم رہ جاؤ گے اور وہاں بھی محروم رہ جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار کیا جاتا ہے کسی سے ہنسنے میں، بولنے میں، یہ لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جانتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک کو کون نہیں جانتا؟ آج کہ نہیں بھائی ہم تو پٹیل ہے تو پٹیل میں رشتہ داری کریں، ہم تو شیخ ہے تو شیخ میں رشتہ داری کریں۔ برادری کا معاملہ ہے مولانا صاحب، اور اس کے لیے پھر اگر کوئی بد عقیدہ بھی مل جائے تو پھر برادری دیکھی جاتی ہے، عقیدہ نہیں دیکھا جاتا۔ سن لو سنیو سن لو، حضرت عبداللہ ابن مبارک کون؟ ابن مبارک وہ عبداللہ ابن مبارک جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت نے کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو میرے لیے کیا لایا ہے تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں۔ وہ ابن مبارک آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا دھوپ میں کھڑا ہوں ابھی تک مغفرت نہیں۔ اور عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث جس کو کہا گیا، شیخ المشائخ جس کو کہا حضور کیوں؟ کہا ایک لغزش ہو گئی تھی اسی وجہ سے اب تک مغفرت نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک بدعتی دیکھ کر لاشعوری طور پہ مسکرا دیا تھا، اس لیے اب تک مغفرت نہیں۔
آپ سوچئے بدعتی کو دیکھ، بدعتی مطلب جس نے اسلام کے خلاف، حضور کی سنت کے خلاف کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا. یہاں تو ان کے سارے طریقے نئے. کیا صحابہ میں سے کسی نے کہا تھا حضور ہماری طرح بشر ہے؟ کیا صحابہ میں سے کسی نے کہا تھا حضور غیب نہیں جانتے؟ کیا صحابہ میں سے کسی نے کہا تھا حضور مر کے مٹی میں مل گئے؟ آپ مجھے بتاؤ سنیو. تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی محبوب کے معاملے میں بڑی غیرت کا اظہار فرماتا ہے. اگر اپنی نجات چاہتے ہو حضور کے سچے غلام بن کر رہو. اور پھر کیا یہ بات بریلی سے آواز نہیں آتی؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. ہمارا مسلک کیا ہے؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شب برات جو آنے والی ہے اس میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور گفتگو کے درمیان اگر سبقت لسانی کی وجہ سے مجھ سے کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے. میری ذات سے اگر آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں بھی آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. آپ نے تو کبھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی. ہم ہر سنی مسلمان کو معاف کرتے ہیں، ہر سنی مسلمان ہمیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ شب برات میں ہم سب کی، ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. محترم حضرات آپ لوگ تشریف رکھیں. انشاءاللہ بہت ہی جلد دستار بندی کا دلکش منظر آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے. میں فارغین سے گزارش کر رہا ہوں جیسے جیسے نام لوں وہ اسٹیج پر جلد سے جلد تشریف لائیں. سب سے پہلے عبد الرحیم اسلام الدین بہار. عبد الرحیم اسلام الدین بہار. محمد اشفاق مشتاق ساگبارہ. محمد ناظم عبد الرزاق راجستھان. میں علماء کرام اور سادات اعظام سے گزارش کر رہا ہوں برائے کرم تشریف لائیں اور بچوں کو دستار بندی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، سادات اعظام دارالعلوم گلشن اجمیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محمد عاقب سلیم سیگا. محمد صابر عثمان سیگوا. محمد عبداللہ صدر الدین بہار. نصرت علی نثار احمد ترسالی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صد
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ ہے دیکھ پیارا نور کا نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا تاج والے دیکھ تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا مولایا صلی صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. حبیبک خیر الخلق کلہم